پہلے زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے ہم یہ بچپن میں سنتے تھے کہ انسان کے جو انگلیوں کے یہ نشانات ہیں نا یہ الگ الگ ہیں. یہ سنا جی آپ لوگوں نے کہ تمام لوگوں کی انگلیوں کے جو امپریشن ہیں تھم امپریشن یہ سب کے الگ الگ ہیں. پہلے یہاں تک بات تھی. اب کہتے ہیں یہ تو الگ ہیں ہی، آوازیں بھی سب کی الگ الگ ہیں، ان کی پچ بالکل الگ ہے ہر ایک کی، شکلیں سب کی الگ الگ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آنکھیں بھی سب کی الگ الگ ہیں. اور اب نئی جو مزید ریسرچ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں انسان کا چلنا پھرنا ہر ایک کا الگ. 8 ارب آدمی اگر ابھی زمین پہ چل رہا ہے تو 8 ارب کا چلنے کا انداز الگ. اب وہ اس حساب سے کیمرے بنا رہے ہیں کہ کوئی آدمی میک اپ کر لے، لباس بدل لے، اپنا گیٹ اپ بھی چینج جتنا مرضی چینج کر لے، چلنے کا انداز تو نہیں چینج کر سکتا. دور سے آتا ہوا پتہ لگ جائے گا یہ کون ہے. تو جس طرح یہ چیزیں ہیں جناب، اسی طرح ہر بندہ جب مراقبے میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو لگا کے جوڑ کے تعلق کو جوڑ کے اس کی اپنی فریکوینسی ہے جو ایک اللہ کی ذات کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے. سب کی الگ الگ اللہ رضی کی، ہر دل کی الگ ہے. ہم جب سب مراقبہ کرنے لگے نا ایک جگہ پہ، کسی جگہ مثال کے طور پہ 100 آدمی بیٹھے ہیں، 1000 آدمی بیٹھے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں. اب ایک دوسرے کو نہیں پتہ لگ سکتا، برابر برابر بیٹھے ہوں، جڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی فریکوینسی الگ ہے، اس کی فریکوینسی الگ ہے، میچ ہو ہی نہیں سکتی، دونوں الگ الگ. اس کا تعلق الگ، اس کا تعلق الگ. اگر یہ الگ الگ نہ ہو تو راز نہ رہے، الگ الگ نہ ہو تو خفی نہ رہے، قلبی نہ رہے، وہ تو کھلی بات ہو گئی. پھر یہ وہ ذکر کی لذت اور تعلق ہے جب انسان کو مل جائے اور یہ فریکوینسی اس کی سیٹ ہو جائے پروردگار کے ساتھ، پھر دل کرتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں. دیکھیں جس چیز میں ہمیں لذت آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے اس لذت کو انجوائے کرنا ہے. ایک آدمی کو فلم میں آتی ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کو کرکٹ میں آتی ہے، ایک آدمی کو گپ شپ میں آتی ہے، کسی کو جناب اور کسی چیز میں آتی ہے. تو جہاں ہمیں لذت ملتی ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت کو انجوائے کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں نا. تو جب یاد الہی کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی پھر ہم مصلی پہ بیٹھا کریں گے. وہ ابھی ہمیں ملی نہیں ہے. اچھا ہمیں بولنے کا مزہ آتا ہے، بولنے کی لذت ہمیں آتی ہے، خاموش رہنے کی لذت ہمیں نہیں آتی. ارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بڑی بڑی دیر صحابہ خاموش بیٹھا رہا کرتے تھے اور ایک دم ساکت، ایک دم جیسے کوئی پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو بیٹھ سکتا تھا. جی مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا. تو ذرا غور کیجئے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے نقطہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ خاموشی، یہ کیا ہے؟ یہ محفل میں ایک سکوت ہے، خاموشی ہے، ٹھہراؤ ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر وقت یاد الہی میں رہتے تھے. نبی علیہ السلام ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ہر آن اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیں، پوری مجلس صحابہ کرام کی لگی ہوئی ہے، مسجد نبی شریف ہے، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی خاموش، سب بھی خاموش، بالکل محفل کے اوپر ایک سکون، ایک سکوت کہ پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے. تو یہ پھر ذکر کی خاموشی ہوگی نا، ذکر الہی کی خاموشی ہوگی نا، یہ فکر والی خاموشی ہوگی نا. تو ہم بھی کبھی کوئی ایسا وقت نکالیں دن رات میں کہ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی یاد میں بیٹھیں. کہ ذکر کی خاموشی اور ذکر کی لذت جسے مل جائے تو اس کو چپ رہنے میں مزہ آتا ہے. تو پھر کیا معاملہ بنا کہ ہر بندے کی فریکوینسی الگ ویوز کے اوپر. دیکھیں یہاں اس فضا میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آوازیں ہیں، بہت ساری ویوز موجود ہیں. اب میں ریڈیو لاؤں، اس کو اے ایم پہ سیٹ کر دوں تو اے ایم کی ویوز آواز آنا شروع ہو جائے گی. اس کو ایف ایم پہ کر دوں، ایف ایم کی آ جائے گی. ایف ایم کے مختلف چینل ہوں گے تو جس کی جہاں فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی وہ بولنا شروع ہو جائے گا. فضا میں سب کچھ موجود ہے. بلکہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب بتانے لگے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے مستقبل قریب میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع وہ نشر کریں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو موجود ہے ہوا میں، تو اس فریکوینسی کو لینا ہے اور سنانا ہے، ایسا کچھ
سلسلہ کرنا ہے. دیکھیں بھی پہلے ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا نا، تو ٹیپ چلتی تھی، ریل، اس کے اوپر وہ مسالہ ہوتا تھا جس سے آواز آتی تھی، وہ ایک سلسلہ تھا. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب آپ واٹس ایپ پہ کیا کرتے ہیں، ایسے بٹن دباتے ہیں، آواز بولتے ہیں، وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ جناب لاکھوں میل ہزاروں میل دور چلی جاتی ہے. ایسے یہاں سے امریکہ جانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو، وہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا بنایا ہوا. جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ اس نظام کو سمجھ رہے ہیں، وہ نظام کے بنانے والے نہیں، نظام کے سمجھنے والے ہیں. اب یہ کسی نے بتایا، اب یہ حقیقت ہے یا نہیں اس کا ابھی میں کوئی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ایسی چیز کبھی آ جائے، ابھی آ جائے یا 1000 سال بعد آ جائے، میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا. لیکن اگر یہ حقیقی طور پر آ جائے تو ہم تو ان کو کہیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تمام خطبے سنائیے، حضرت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سنائیے جب انہوں نے کہا تھا وہ مبشرون برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی سنائیے، تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ والی ٹیکنالوجی اگر حقیقی طور پر آ جائے اور لوگ اس کو سمجھ لیں تو پھر ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. ہوگا کیا کہ مسلمان تو اس میں محنت کر نہیں رہے، کافر ہی محنت کر رہا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ اس میں وہ شیطانیت ہی کو آگے لے کر آئے گا. باقی واللہ عالم کیا ہوگا. میں ایک مراقبے سے اور اس فریکوینسی سے بات یاد آ گئی تو میں نے یوں کر دی. تو بہرحال کہتے ہیں نا آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ انسان ساری دنیا سے ہٹ کر کے بیٹھتا ہے تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے.